السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا خدا ہمارے شخصی اور اجتماعی اعمال میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ذاتی امور میں گہری دلچسپی لے رہا ہے، اور پھر وہ فرما روائی کائنات بھی ہے، تو کیا وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال پر احکام جزا و سزا بھی نافذ کر رہا ہے یا نہیں؟ عقل کے نزدیک یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ مظلوموں پر ستمگروں کے مظالم دیکھتا رہے اور خاموش رہے۔ کوئی اچھا بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر خدا واقعی اچھا ہے تو پھر وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ ایک چور کسی بے کس بیوہ کا سب کچھ لوٹ کر مچکر ہو جائے، یا کوئی ظالم تھانے دار کسی شریف انسان کو محض اس لیے کسی مقدمے میں جکڑے تاکہ اس کی دولت سے اپنے ہاتھ رکھ سکے، یا کوئی راشی و بدکار افسر کسی محنتی اور غریب ملازم کے حقوق پر محض اس لیے چھرا چلا دے کہ وہ اس کی ہوس رانی کے لیے علیہ کار نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ واقعی مالک الملک ہے، اگر واقعی عادل و انصاف کار ہے، تو اس کا یہ خدائے فرض ہے وہ مظلوم انصاف کرے، ظالم کو سزا دے اور بلند کاروں کو عنایت فہم سے نوازے۔ رقیب ارشاد ہوتا ہے کہ تم نظام جزا و سزا سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کہ اللہ عادل ترین جج نہیں؟ اور پھر ایک فرمایا جاتا ہے کہ تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے آتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کو ظالموں کی کارستانیوں سے کبھی غافل نہ سمجھو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ کائنات میں صرف اسی کے فیصلے چلتے ہیں، اور وہ سزا و جزا کا حساب کرنے میں بہت تیز ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب بھی مصائب سے محصور ہوئے اور ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے تو انہوں نے ہمیشہ عدل خداوندی کو آواز دی، اے رب تو میرے اور میری قوم کے جھگڑے کا فیصلہ فرما کہ تو بہترین جج ہے، کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ چونکہ رات صرف نصف زمین پر ہوتی ہے اور نصف دیگر پہ دن ہوتا ہے، اور دن کے وقت لوگ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ امور خلق فیصلے سنانے کے لیے ہر وقت مسجد انصاف پر جلوہ رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نوعیت انصاف کیا ہے۔ جب اللہ کا تخت انصاف و صداقت کے ستونوں پر قائم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ وہ بدکاروں پر لعنت، تباہی، بھوک، امراض و وبائیں، روح سیاہی اور ذلت مسلط کرتا ہوگا، اور نیکوکاروں کو فارغ البالی، خوشحالی، امن و سکون، رحمت و برکت کی بشارت دیتا ہوگا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پسند عدل پر مطمئن ہے، اس کے سامنے معاملات انسان ہر دم پیش ہو رہے ہیں اور وہ مختلف سزائیں نافذ کر رہا ہے۔ دین فرق یہ ہے کہ یہاں فیصلے ہم اپنے قانون سے سنتے ہیں، ان کی نقول بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خدائی فیصلوں کی نقول نہیں مل سکتی، اور نہ فیصلے اپنے قانون سے سن سکتے ہیں۔ خدائی فیصلے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، فلاں بدکار کو دک کی سزا دی جاتی ہے، فلاں کو تنگ و دستی میں مبتلا کیا جاتا ہے، فلاں کے جسم میں کیڑے ڈال دیے جاتے ہیں، فلاں کو بے اولاد کر دو، فلاں کو ذوف جگر کی سزا دو، فلاں کو موٹر کے حادثے میں پیس ڈالو، فلاں کو ٹانگیں توڑ دو، فلاں سے آنکھیں چھین لو، اور اسے جھگڑا لو، بیوی کو عطا کرو۔ اور نیکوکاروں کے متعلق اس قسم کے کام نکلتے ہوں گے، اس کی روزی کو فراغ کر دو، اس کو مرض میں عزت عطا فرما دو، اسے بیماریوں سے بچاؤ، اسے قابل اولاد کر دو، اسے حسیبتی اور دانشمند بیوی عطا کر دو، رشید ادیب و فلسفی اس کی شہرت میں چار چاند لگا دو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو، اور اسے قائد اعظم بنا دو، اس میں علم و مطالعے کا شوق بھر دو۔ یہ صرف میرا قیاس ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ خدا و فیصلوں کی نوعیت یہی ہوتی ہوگی۔ اس معاملے پر خود اللہ تعالیٰ کی ارشادات ملاحظہ کیجیے کہ سورۃ قلم میں ہے، کیا ہم نیکوں اور بروں سے ایک جیسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سورۃ طارق میں ہے کہ کافر شغل تقسیم مصروف ہے اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ ہے، جب آج سمود اللہ کو چھوڑا تو سمود ایک ہولناک گرج سے تباہ کر دیے گئے،
اور عاد کی ہلاکت ایک تند و تیز آندھی سے ہوئی۔ بدکاروں کو یہ بھوک، غلامی اور بے چینی کے سلاسل میں جکڑ دیا جاتا ہے اور آگے چل کر آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور ہم نے بدکاروں کے لیے یہاں زنجیر اور بیڑیاں اور آگے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اتر جن میں ہے کہ بدکار اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ سورۃ الدہر میں ہے کہ اللہ نے جفاکاروں کے لیے خوفناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آج تک نہیں ہوا کہ بددیانت، بدکار، فاسق اور خدا و رسول کے عملی دشمن ادبار ذلت سے بچ سکے۔ ایسے لوگ ہمیشہ منہ کے بل گرے اور آئندہ بھی ان کا حشر یہی ہوتا رہے گا۔ خدا اور رسول کے دشمن پہلے بدکاروں کی طرح منہ کے بل گرے گے۔ دوسری طرف عادل و منصف خدا نیک بندوں کی مدارج بلند کرتا ہے، انہیں خوشحالی، فارغ البالی، امن و سکون، لاز والمسرت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے خدا تعالیٰ اہل ایمان اور ارباب علم کو مدارج پر فائز کرتا ہے اور مشکل اوقات میں رول القدوس سے ان کی مدد کرتا ہے۔ ان دونوں جہانوں میں مادی اور روحانی مسرتیں عطا کرتا ہے۔ سورۃ عمران میں ہے کہ انہیں دنیا اور آخر ہر دور میں صالحات کا صلہ دیتا ہے۔ ان کو دنیا قلب اور دماغ نور سے معمور ہو جاتی ہے۔ سورۃ تحریم میں ہے ان کے سامنے اور دائیں طرف تجلیاں دوڑتی ہیں اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے اے اللہ اس نور کو کامل فرما۔ سورۃ المجادلہ میں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان یوں مسلط ہو گیا ہے کہ انہیں اللہ یاد ہی نہیں رہا۔ یہ لوگ شیطان کے بندے ہیں اور ناکامی و نامرادی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ علماء نفسیات اس امر کے قائل ہیں، ہر انسان کی ہستی سے کچھ غیر محسوس سی لہریں نکلتی ہیں جو یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور یا انہیں دور دھکیل دیتی ہیں۔ پہلی قسم کی لہریں صرف ان لوگوں سے نکلتی ہیں جن کے دل و دماغ میں محبت، مروت اور پاکیزگی کی ایک دنیا آباد ہو۔ یہ پاکیزگی ان کے چہروں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ہم ہر روز کچھ ایسے چہرے دیکھتے ہیں جن کی طرف دل کھنچتا چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کی خشونت، بدوزی اور بے آہنگی دل میں نفرت و کراہت پیدا کرتی ہے۔ ایک راشی اہلکار کو ایک طرف سے گرفتاری کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف گناہ کا احساس۔ اس دو گنا اضطراب سے اس کے خد و حال میں ایک قابل نفرت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، مجھے جیسے روح سیاہی یا ذلت کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ یہی حال ظالم اور راشی حکام، چور بازاری کرنے والے، گراں فروش تجار، خائن و بددیانت ملازمین اور بدکار اور بد اندیش افراد کا ہوتا ہے۔ زاہد، متبسم اور خوشنما چہرے وہ انعامات ہیں جو پاکیزہ لوگوں کو عادل و منصف رب کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں، اور ذلیل و بدنما چہرے وہ لانتے ہیں جو بدکاروں پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اعمال کا اثر، اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعمال کا اثر یہ ہوگا کہ اس روز کچھ چہرے روشن، منور اور حشاش بشاش ہوں گے اور کچھ گرد آلود، سیاہ، بحر و ذکر کفار و فجار کے ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ پاکیزہ شار لوگ جنت میں جائیں گے، چبوتروں پر بیٹھ کر مناظر فردوس کا تماشا دیکھیں گے اور ان کے چہروں میں بہاروں کی تازگی دیکھ رہے ہو۔ اللہ نے بدکار چہروں کی 3 علامتیں بیان کی۔ اول، پیوست کی وجہ سے وہ گرد آلودہ ہوں گے۔ دوم، آنکھیں نگو ہوں گی اور ذلت برس رہی ہوگی۔ سورۃ قلم میں ہے کہ آنکھیں جھکی ہوئی اور منہ پر ذلت چھائی ہوگی۔ سورۃ یونس میں ہے کہ ہم نیکوکاروں کو نہ صرف ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے بلکہ کچھ زیادہ بھی عنایت کریں گے۔ ان کے چہروں کو ذلت و سیاہی سے محفوظ رکھیں گے اور آگے چل کر جنت کی بہاروں میں انہیں دائمی مسکن عطا کریں گے۔ دوسری طرف ہم بدکاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دیں گے، ان کے چہروں پر ذلت برسائیں گے، انہیں ہماری قاہرانہ گرفت سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے منہ اس قدر سیاہ ہو جائیں گے گویا شب تاریک کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر ان کے رخ پر چپکا دیا گیا ہو۔ یہ لوگ سدا جہنم میں رہیں گے۔ ذلیل و تاریک چہرہ بہت بڑی سزا ہے، انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے، اسے معاشرے میں مناسب مقام حاصل نہیں کرنے دیتا۔ ایسا شخص دنیا بھر کی نفرت و حقارت کا ہدف بن جاتا ہے۔ کیا تم اس ہولناک سزا سے بچنا چاہتے ہو تو پھر راستہ صرف ایک ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ دنیا کے راشی، ظالم اور بددیانت اور چوروں، اہلکاروں، دکانداروں، حاکموں اور پیشوروں
اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے رشوت چھپ کر لی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا اور تم ہر قسم کی سزا سے محفوظ ہو، تو تم سخت غلطی پر ہو۔ اس اضطراب کے علاوہ جس نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، تمہاری فطرتیں اور شکلیں ہر دو بس ہو چکی ہیں، تمہاری پیشانیوں میں پاکیزگی کی کوئی جھلک باقی نہیں رہی، تمہاری آنکھیں تمہاری دل کی طرح بے نور ہو چکی ہیں، تمہارے چہروں پر ذلت یا حوصل کا غبار چھا رہا ہے، اور ساتھ ہی لعنت کے تاریک سائے اثر تاپا ظلمت اللیل کی طرف پھیل چکے ہیں، اور اب تمہاری یہ منحوس چہرہ تمہاری خیانتوں، بددیانتوں، بدکاریوں کا ایک ناطق و متحرک اشتہار بن چکا ہے۔ اور بے شک تم اندھے قرون کی گرفت سے بچ گئے ہو، کیا تم اللہ سے بھی بچ نکلو گے؟ کبھی نہیں۔ سوتا رحمان بھی ہے کہ بدکار اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، آپ انہیں چوٹیوں سے پکڑیں گے اور ان کے پاؤں بیڑوں میں جکڑ دیں گے۔ جس طرح بدکار چہرے کو ذل و رسوا کر دیتی ہے، بدکاری چہرے کو ذل و رسوا کر دیتی ہے، اسی طرح نیکوکاری سے چشم جبی میں ایک خاص چمک، تازگی اور شادابی سی آ جاتی ہے، اور نیکیوں کی علامت یہی ہے کہ تعمیر و اطاعت کا اثار ان کے چہروں سے آیا۔ عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ چہرے کی سیاہی سفیدی کا تعلق یوم قیامت سے ہے۔ مجھے ان مفسرین سے صرف اتنا اختلاف ہے کہ یہ سلسلہ اس زندگی میں بھی شروع ہو جاتا ہے اور قیامت میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہمارا جو مشاہدہ ہے، اور کوئی شخص حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ عالم و فلسفی کا چہرہ جہل سے جدا ہوتا ہے۔ ایک مدبر اور اہم کے خد و خال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک، فاسق، مسخرے اور متین، ظالم اور رحمدل، شرابی اور نمازی، خونی اور غیر خونی، چور اور پاسبان کی وضع قطع الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ہم اس بات کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں یہی سے سلسلہ شروع کریں گے کہ کیا ہمارے اعمال ہمارے ظاہری شکل و صورت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا واقعی بدکار لوگ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں؟ کیا واقعی گناہ، بدکاری، بےرحمی ہمارے خد و خال میں برے اثر ڈالتی ہے، اور نیکوکاری جو ہے وہ ہمارے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے؟ انشاءاللہ پھر اسی پہ اگلے حصے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔